کا ایک واقعہ ہے کہ آپ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، وقت کا حاکم بھی طواف کرنے آیا. اس نے جب دیکھا کہ ایک اتنے بڑے عالم بزرگ وہ بھی طواف کر رہے ہیں، اس نے سلام کیا اور سلام کر کے اس نے کہا کہ حضرت کوئی ضرورت ہو تو بتائیے میں پوری کر دوں. آپ نے فرمایا کوئی نہیں. کہنے لگا کچھ تو مانگیے. آپ نے اس بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہا او خدا کے بندے، اس گھر کے پاس آ کر بھی میں نے تجھ سے مانگنا ہے. تو اسے شرم آ گئی، چپ ہو گیا. لیکن حاکم جو تھا، سریا ہوتا ہے گردن میں، بات اس کو بری لگی. طواف کر کے جب آپ باہر نکلے، ہیلے بہانے سے وہ بھی اسی دروازے سے باہر نکلا عین اسی وقت پر، اور پھر اس نے راستہ روکا. السلام علیکم جی، اب تو حرم سے باہر آ گئے، اب مانگیے جو آپ مانگتے ہیں. آپ نے اس سے فرمایا کہ بتاؤ میں تم سے دین مانگوں یا دنیا مانگوں؟ میں تم سے دین مانگوں یا دنیا مانگوں؟ اب دین تو وہ کہہ نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ دین میں تو اللہ نے آپ کو مقام دیا تھا، وہ تو دنیا کا بادشاہ تھا. تو وہ کہنے لگا جی آپ مجھ سے دنیا مانگیں. تو سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میاں جس پروردگار نے دنیا کو پیدا کیا میں نے اس سے کبھی دنیا نہیں مانگی، میں بھلا تم سے دنیا کیا مانگوں گا؟ جس پروردگار نے دنیا کو پیدا کیا میں نے تو اس سے دنیا کا سوال کبھی نہیں کیا، میں تم سے دنیا کیا مانگوں گا؟ سبحان اللہ. یہ کتنے غنی لوگ ہوتے ہیں، یہ دل کے غنی ہوا کرتے ہیں. اللہ رب العزت ان اولیاء کو اپنے ان خزانوں سے رزق دیتا ہے جن خزانوں سے وہ اپنے انبیاء کو رزق عطا کیا کرتا ہے. وہ ان کو غیر کا محتاج نہیں بننے دیتا. چنانچہ یہ مستغنی ہوتے ہیں اور یہ دنیا کے بادشاہ ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. چنانچہ ایک فقیر تھا، وہ ایک بادشاہ کے دربار میں داخل ہوئے اور فرمان لگے السلام علیکم یا زاہد، السلام علیکم یا زاہد. تو بادشاہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا جی آپ نے مجھے زاہد کیسے کہا؟ فرمایا بھئی اصل زاہد تو ہی ہے. اس نے کہا نہیں زاہد تو آپ لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں اصل زاہد تو ہے. اس نے کہا بتائیے کیسے؟ فرمان لگے زاہد اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کو چھوڑ دے، تھوڑی چیز پر قناعت کر لے، بڑی چیز کو چھوڑ دے اور چھوٹی چیز پر قناعت کر لے، اس کو زاہد کہتے ہیں. فرمانے لگے تو نے دین کو چھوڑ دیا، دنیا پہ قناعت کر لی، تجھ سے بڑا زاہد اور کون ہو سکتا ہے؟ تب اس کو احساس ہوا کہ ہو مجھے انہوں نے زاہد کس انداز سے کہا. تو یہ فقراء بھی بسا اوقات عجیب عجیب باتیں کیا کرتے ہیں. چنانچہ ایک بادشاہ جا رہا تھا تو اس کو راستے میں ایک جو ہے اللہ والا بیٹھا ہوا ملا، اپنی چٹائی پر اللہ اللہ کر رہا تھا. اب اس نے دیکھا کہ یہ اللہ اللہ کر رہا ہے تو یہ رکا اور اس نے چاہا کہ بھئی میں اس کو کچھ دوں، مگر بادشاہ تھا، اس نے سوچا بھئی یہ مجھ سے مانگے تب میں دیتا اچھا لگتا ہوں. تو اس فقیر کو بلایا اور کہا مانگ میاں مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ مانگ میاں مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ تو وہ فرمانے لگے کہ ارے میاں میں اپنے غلام کے غلام سے بھلا کیا مانگوں؟ میں اپنے غلام کے غلام سے کیا مانگوں؟ کہنے لگا کیا مطلب؟ وہ فرمانے لگے دنیا میری غلام ہے اور تو دنیا کا غلام ہے، تو میں اپنی غلام کے غلام سے کیا سوال کروں؟ تب ان کو پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے اس کو دل کا غنی بنایا ہوا تھا. ایک اور بادشاہ جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک فقیر راستے کے اندر لیٹا ہوا ہے، پاؤں پسارے ہوئے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی کسی بات کی. اب بادشاہ کی سواری گزرنی تھی، ہٹو بچو پولیس شور مچا رہی تھی، لیکن یہ مزے سے ٹانگیں پھیلا کے سویا ہوا ہے. بادشاہ گزرا تو اس نے اس کی طرف دیکھا، اس نے اس کی طرف دیکھا، تو بادشاہ نے اس کی طرف جو ہے اشارتاً ایک سوال کیا. کہنے لگا میاں پاؤں کب سے پھیلانے شروع کیے؟ اس نے وہیں سے جواب دیا کہ جی جب سے میں نے ہاتھ سمیٹے ہیں تب سے میں نے پاؤں پھیلا دیے ہیں. جب سے میں نے ہاتھ سمیٹ لیے تب سے میں نے پاؤں پھیلا دیے. اب مجھے نہیں پرواہ کسی بادشاہ کی، میں نے مخلوق سے اپنے ہاتھوں کو سمیٹ لیا، اب میں پاؤں پھیلا کے لیٹا ہوا ہوں، تو انہیں کیا پرواہ ہوتی ہے؟ چنانچہ ایران کے ایک علاقے میں کران کو بادشاہ نے فتح کیا
تو ایک فقیر لیٹا ہوا تھا، شہر کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ میں نے شہر فتح کیا اور یہ آرام سے لیٹا ہوا ہے، تو اس نے اسے پاؤں سے ٹھوکر لگائی اور کہا تجھے پتہ نہیں کہ میں نے ملک فتح کیا ہے؟ اس نے آنکھ کھولی اور کہنے لگا اچھا آپ نے ملک فتح کیا ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ کہنے لگا ہم سنا کرتے تھے کہ ملک فتح کرنا تو بادشاہوں کا کام ہوتا ہے اور لات مارنا گدھوں کا کام ہوتا ہے، میں حیران ہوں کہ آج کل کے گدھے ملکوں کو فتح کرتے پھرتے ہیں۔ تو ان فقیروں کو آپ آزما کے دیکھیے، یہ دل کے امیر ہوتے ہیں، یہ دنیا کے مال پیسے اور ٹکے ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھا کرتے، یہ ٹھیکریوں کی مانند ہوتے ہیں۔ ہمارے دل میں چونکہ دنیا بھری ہوتی ہے نا، تو اس لیے جہاں زیادہ مال والے ہوں نا، ہم کہتے ہیں جی بڑے لوگ ادھر رہتے ہیں، جی ادھر تو بڑے لوگ رہتے ہیں۔ ہم بڑے نہیں رہا کرتے، بڑے بوجھ والے رہا کرتے ہیں۔ یوں نہ کہا کرو ادھر بڑے لوگ رہتے ہیں، ہمیشہ یوں کہا کرو ادھر بڑے بوجھ والے رہتے ہیں، ان کے بوجھ بہت بڑے بڑے، کہاں کہاں سے کمایا، ایش کوئی کرے گا، ہر حساب ان کو دینا پڑے گا۔ تو یاد رکھنا ایک بات کہ کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مال کے چوکی دار ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں، مالدار تو وہ ہے جسے اللہ نے دیا اور وہ اسے اللہ کے راستے میں خوب خرچ کر رہا ہے، کبھی مسجد بنوائی، مدرسہ بنایا، غریبوں پہ خرچ کیا، ضرورت مندوں پر، بیواؤں پر، یتیموں پر، فلاحی کاموں پہ خرچ کیا،